دین کا جو مبلغ ہے اسے چاہیے کہ وہ آج کے دور کے تقاضوں کو سیکھے، اور یہ جدت والا دور ہے. جدت جب تک علماء میں نہیں آئے گی تو نوجوان علماء سے، اسلام سے قریب نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ 76 سالوں میں جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا نا، وہ مقصد لا حاصل ہے. لیکن آج کا جو نوجوان ہے اگر وہ تہیہ کر لے پاکستان کو ان مقاصد کے حصول کے لیے دوبارہ سے جدوجہد کرنی ہے. پاکستان بن گیا، اب پاکستان کو بچانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. پروگرام جستجو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، کسی بھی ملک، قوم اور تحریک کی ترقی کے لیے جوانوں کا کردار بہت ہی اہم اور ضروری ہوتا ہے. اقبال نے کہا تھا، محبت ہے مجھے ان جوانوں سے ڈالتے ہیں جو ستاروں میں کمند. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ اسی طرح کے نوجوان ہیں جو ستاروں میں کمند ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ مذہبی رہنما ہیں، اسکالر ہیں، ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ہیں اور سماجی رہنما بھی ہیں. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. علامہ بلال سلیم قادری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وائس آف سندھ میں. کیسے مزاج آپ؟ الحمدللہ. بلال بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے، خاص طور پر جب آپ کے والد صاحب کو قتل کر دیا گیا، تو اس کے بعد کی آپ کی زندگی کیسی گزری؟ کیونکہ جب باپ کا سایہ اڑ جاتا تو پھر آپ کو دنیا کی حقیقت سامنے آتی ہیں، بہت ساری تلخیاں، بہت سارے کڑوے سچ سامنے آتے. تو بتائیں ابتدائی زندگی کیسی تھی، پھر آپ ملک شام تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، اس بارے میں بھی تھوڑا بتائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ. سب سے پہلے تو وائس آف سندھ اور آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے ان سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں مدعو کیا. والد جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے گھر کی، آپ کی زندگی کی بنیاد ہے. اور جب بنیاد ہی ہل جائے یا گر جائے تو اس کے بعد زندگی کی جو عمارت ہے نا وہ کھڑی نہیں رہ سکتی. ایسے تو والد کے بغیر ہر لمحہ جو ہے وہ انسان کا ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے. اور والد کے بغیر زندگی جو ہے اس کا ہر گزرتا لمحہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے. اور جب والد گرامی کو شہید کیا گیا تو وہ 2001 تھا اور میری عمر تقریباً 10 سال تھی. صحیح. اس کے بعد جو ہے تعلیمی معاملات رہے، اس کے لیے باہر جانا پڑا. حالات پاکستان کے ایسے تھے جی. تو پھر ملک شام کی طرف کوچ کیا اور وہاں درس نظامی یعنی عالم کورس جو ہمارے یہاں مشہور درس نظامی وہاں پر کی. اس کے علاوہ یہاں پر واپس آ کر پھر گریجویشن کی اور ابھی بھی تعلیمی سلسلہ جاری ہے. ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس میں کر رہا ہوں. اچھا. اور دیگر معاملات بھی چل رہے ہیں. تو یہ یقیناً ایک مشکل مرحلہ تھا زندگی کا، والد کے بغیر یہ سارا سفر کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، غیب سے مدد فرمائی اور یہ مراحل گزر گئے الحمدللہ. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کی کون سی کوالٹی ہے آپ کے اندر؟ کیونکہ وہ تو بڑے جو ہے وہ دبنگ قسم کے جو ہے وہ اسپیکر تھے اور میں آپ میں ٹھہراؤ دیکھتا ہوں. نہیں، میں نے آپ کی تقریریں ویسے دیکھی ہیں، جب آپ جوش میں آتے تو اس طرح کی کرتے ہیں، لیکن آپ کے والد صاحب جو ہے وہ عام زندگی میں ٹھہراؤ تھا ان کی زندگی میں، یا اسی طرح جو ہے وہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. جی بالکل. تو ان جیسی کوالٹیز بھی لوگوں میں ہونا، مجھ میں بھی، میں ان کا بیٹا ہوں اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں میں ان کے جیسا یا ان کی کوئی ایک خاص صفت بھی مجھ میں نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، عرب میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کا راز کہلاتا ہے. تو یقیناً خون کا اثر ہوتا ہے تو کچھ عادتیں مل جاتی ہوں، کچھ چیزیں نسب کے اعتبار سے وہ عادتیں بندہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، تو شاید چند ایک چیزیں ہوں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ استقامت جو ہے، جیسے وہ استقامت کے ساتھ اپنی زندگی پر ایک سمت میں چلتے رہے، تو پچھلے 12 سال سے میں بھی ایک سمت میں اپنے سفر کو لے کر چل رہا ہوں. تو شاید استقامت ان کے جیسی ہو. اچھا. اور پچھلے دنوں میں آپ کی ایک تقریر بھی سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ، تو آپ شروع میں تو جو آپ کا اسٹائل ہے ویسے ہی رہا، لیکن بیچ میں آپ نے وہ والی پیک جو ہے وہ پکڑی آپ نے تقریر میں. کبھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی تقریر میں ان کی جھلک نظر آتی ہے؟ کسی نے کہا ہو، کسی رشتہ دار نے کہا ہو، کسی آپ کے پرانے ساتھی والد صاحب کے انہوں نے کہا ہو؟ دیکھیں، دور حاضر کے تقاضے بدل گئے. جی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں
کوشش کرتا ہوں کہ انہیں کاپی کروں, اور اس کے علاوہ ایک جو اپنا اسٹائل ہے زیادہ اسی پر فوکس رکھتا ہوں, کیونکہ والد گرامی کا جو دور تھا, اس دور کے جو تقاضے تھے, حالات تھے, وہ اس کے مطابق گفتگو کرتے تھے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں تو اس کے مطابق بات کریں. اچھا, چلے آپ نے حالات کے حوالے سے بات, مجھے سوال کچھ اور کرنا تھا لیکن آپ نے حالت کے حوالے سے بات کر لی تو میں اسی پہ بات کر لیتا ہوں. میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں, اور آپ ان چند علماء میں سے ہیں جو عوامی علماء کہلائے جاتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا نوجوانوں میں جو ہے وہ مولویوں کو لے کے جو ہے وہ ایک خوف اور ایک ڈر ہوتا ہے, اور وہ پتہ نہیں فتویٰ لگا دیں گے یا بولیں گے بھائی یہ کیا پہنا ہوا ہے, یہ کیا کر رہے ہو. تو آپ جو ہے آپ کے ارد گرد ماشاءاللہ سے نوجوانوں کا ایک جھرمٹ بھی لگا ہوا ہوتا ہے, اور آپ ان سے ملتے بھی ہیں, ان کے مسائل بھی سنتے ہیں, ان کو بات بھی ان سے بات بھی کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ دیگر علماء کرام کو بھی حالت حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح ہونا چاہیے؟ دین کا جو دائی ہے, دین کا جو مبلغ ہے, اسے چاہیے کہ وہ آج کے دور کے تقاضوں کو سیکھے, اور یہ جدت والا دور ہے. تو جدت جب تک علماء میں نہیں آئے گی تو نوجوان علماء سے, اسلام سے قریب نہیں ہوں گے. ایسے ہی اگر آپ وہی گلا پھاڑ کر تقریر کریں گے, چیخ و پکار اپنی تقاریر میں کرتے رہیں گے, تو آج کا جو دور ہے نوجوان اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. یہ شعور والا دور ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کا جو دائی ہے اسے سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنا چاہیے, پھر دین کا کام کرنا چاہیے, یا اسلام کی دعوت کو عام کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات اس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک تبلیغی کام میں جدت نہیں آئے گی, اور جو علماء ہے اور جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کا خلا کس طرح سے پر کیا جا سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ منبر رسول جو ہے وہ اس میں سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اس گیپ کو دور کریں. اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری علماء پر آتی ہے کہ علماء ان ترجیحات کو چوائس کریں, اڈاپٹ کریں جو آج کی جنریشن کی ضرورت ہے. تو جب تک آپ اپنے اندر جدت نہیں لائیں گے, نوجوان قریب نہیں آئے گا. آپ سمجھ لیں کہ یہ 2024 ہے, یہ چیخ و پکار کا دور نہیں ہے, گلے پھاڑ پھاڑ کر تقاریر کرنے کا دور نہیں, بلکہ دلائل کا دور ہے, ایسے گفتگو کا دور ہے, ڈائیلاگس کا دور ہے. جو ڈائیلاگس کرے گا نوجوان, نیو جنریشن جو ہے اس کے قریب آئے گی. ایسے ہی آپ نے بات کی. اصل میں نوجوان جو ہے نا, وہ میں نے جتنا دیکھا ہے, جتنا میرا انٹریکشن ہوتا ہے یا سوشل میڈیا سے, دین وہ سیکھنا چاہتا ہے. جی, دین وہ بالکل سیکھنا چاہتا ہے. اور چونکہ وہ آپ نے گیپ کہا نا کہ ایک مذہبی اسکالر اور نوجوان کے بیچ کا جو گیپ ہے, وہ گیپ فل کر کون کر رہا ہے, کوئی اور کر رہا ہے, جن کا نہ مکمل اسلام سے تعلق ہے نہ مکمل اپنی فیلڈ سے تعلق ہے. مختلف, اب نام نہیں لینا مناسب نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سوشل انفلوئنسرز جو ہے, جو مذہبی جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے, وہ ان کا گیپ فل کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ مولوی جو ہیں, علماء حضرات جو وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے, وہ خانقاہوں سے نکل نہیں رہے. اور اگر نکل بھی رہے ہیں, ایک کیمرہ تو ان کے پاس آ گیا, انٹرنیٹ تو آ گیا, سوشل میڈیا تو آ گیا, یعنی ان کے پاس سب کچھ ہے, وہ انداز جس کی آپ نے بات کی وہ انداز نہیں اپنا رہے. تو اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, فقر خان کا یہ ہے فقط اندو ہو دل گیری. تو وہ جو رسم شبیری ادا کرنے والا معاملہ ہے وہ کس طرح کریں گے؟ میں نے گزارش کی کہ سب سے پہلے جو علماء ہیں ان پر ذمہ داری سب سے پہلے بنتی ہے کہ وہ ڈائیلاگس کریں, اپنا انداز بدلی کریں, اپنا اسلوب بدلی کریں. بہت ساری چیزیں ہیں, چونکہ علماء حساس ہوتے ہیں اس لیے میں بہت زیادہ بات نہیں کر سکتا, لیکن آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں, آپ کی ذمہ داری. ان کے پہناوے سے لے کر ان کی گفتگو, ان کی چال ڈھال, ان کی پوری زندگی جو ہے اس کا اسٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ نوجوان ان سے انسپائر ہو, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے اپنا وارث کہا ہو کہ یہ میرے وارث ہیں, کہ میری وراثت جو ہے وہ درہم و دینار نہیں بلکہ علماء ہیں. تو ان سے انسپائر ہونے کے لیے سب سے پہلے علماء کو اپنی تربیت کرنی ہے, پھر آگے جنریشن کی تربیت کریں. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اچھا, آپ عالم دین تو ہیں ماشاءاللہ سے, اور آپ جو وہ سماجی ایک رہنما بھی ہیں, ساتھ ساتھ آپ سیاست دان بھی ہیں. یہ جو سیاست اور جو مذہبی لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ
کئی سالوں سے جو ہے وہ پھڈا ہے, جھگڑا ہے یا اختلاف کہہ لیں آپ. اکثر میں نے علماء کو دیکھا ہے کہ یا تو وہ سیاست میں نہیں آتے, کچھ لوگ تو ہیں جو بالکل ہی سیاست کے مخالف ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو وہ کسی ڈر کسی خوف کی وجہ سے نہیں آتے. تو آپ کی سیاست میں آنے کا جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ فلسفہ کیا ہے؟ کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ جدا دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی. تو آپ کا کیا فلسفہ ہے سیاست میں آنے کا, اور آپ کو نہیں لگتا کہ مذہبی رہنما کو سیاست میں آنا چاہیے؟ کیونکہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان سے کمتر لوگ آ جائیں گے, اور پھر وہی شکوہ ہوگا کہ مطلب بڑی بدقسمت کی بات ہے کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 77 سال ہو گئے, 76-77 سال, اور ہم جو ہے وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریلیاں نکال رہے ہیں. مطلب اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریلیاں نکل رہی ہیں. تو میں اس میں بہت حد تک ذمہ دار جو ہے وہ مذہبی لوگوں کو بھی سمجھتا ہوں. ظاہر سی بات ہے وہ اکیلے تو نہیں ہے, لیکن ایک اینگل تو ہے, چونکہ آپ مذہبی رہنما ہے تو آپ سے اس حوالے سے بات کی جاتی. تو وہ کیوں نہیں آتے سیاست میں, وہ لوگوں کو کیوں بیدار نہیں کرتے سیاسی حوالے سے؟ آپ نے بہت سارے سوالات ایک ساتھ کر لی. سیاست کرنے کا جو مقصد ہے نا, مجھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ ملک اس لیے بنایا ہے کہ ہم جو ہماری شریعت ہے, قانون ہے اسلامی, اس پر امپلیمنٹ ہو سکے ایسی درسگاہ بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. میں یہی جملے میں نے اپنے والد گرامی سے ان کی تقاریر میں بھی سنے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تحریکی لوگ ہیں, تنظیمی لوگ ہیں, مذہبی لوگ ہیں, یہ اپنی جگہ, لیکن ہم نے ہاسپٹلز بھی بنائے, ایمبولینس سروس بھی بنائی, مدارس بھی بنائے, اسکولز بھی بنائے. تو جب ان سے سوال ہوتا تھا کہ یہ کیا, آپ تو جلسے کریں, جلوس کریں, ریلیاں نکالیں, یہ کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے تھے ہمیں اس قوم کو بھی بنانا ہے, اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو میں جو سیاست کرتا ہوں وہ اس قوم کے لیے, اس قوم اور اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے, یہ ہماری جد و جہد کا مقصد ہے. اچھا, آپ نے اپنے والد صاحب کی بات کی تو مجھے آپ کے والد صاحب کی جو ہے نا وہ کچھ تقریریں یاد آ گئی. وہ دور بھی ایسا تھا جب آپ کو پتا ہے کہ اسلام کا نام لے کر جو ہے وہ قتل و غارت ہوتی تھی, مسلمان کو کاٹ رہا تھا. پھر وہ تو خودکش دھماکے بھی شروع ہوئے تھے, اگر آپ کو یاد ہے اس دور میں جو ہے وہ. تو آپ کے والد صاحب جو ہے نا ہمیشہ ایک بات کیا کرتے تھے, ملک سے محبت, وطن سے محبت کی اکثر بات کیا کرتے تھے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا ریاست کے اندر ریاست قائم کرنی چاہیے, یا ریاست کی جو قوانین ہے اس کو فالو کر کے جو ہے وہ آپ اپنا تحریکی کام, تنظیمی کام شروع کریں؟ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا, اس کی حفاظت کا ذمہ صرف پاک فوج کا نہیں بلکہ ہمارا بھی ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ نے کہی ریاست کے اندر ریاست. جب پاکستان میں یہ بم بلاسٹ اور خودکش بمبار والا معاملہ شروع ہوا نا, تو مزارات کو بھی بنایا گیا, اس کا نشانہ مساجد کو بھی, امام بارگاہوں کو بھی, ہر جگہ پر جو ہے وہ دہشت گردی ہوئی. لیکن سب سے پہلے جو فتویٰ جاری کیا نا وہ اہل سنت کے لوگوں نے کیا کہ جو ریاست کے اندر ریاست بناتے ہیں, سوات وغیرہ اس کی مثالیں میں بہت زیادہ اس کو اوپن نہیں کرتا, تو جو ہے اس پر جو سب سے پہلا فتویٰ جاری ہوا کہ ریاست کے اندر ریاست بنانے کی اجازت نہیں, اور ریاست کے اندر اگر کوئی ریاست بناتا ہے تو وہ باغی ہے, اور اسلام یہ کہتا ہے کہ باغی کی سزا جو ہے اسلامی حکومت اور فوج جو ہے اسے کچل دے. ٹھیک ہے, تو ہمارا یہی موقف ہے اور یہی اسلام کا موقف ہے کہ ریاست میں ریاست نہیں بن سکتی. یہ جو ہماری فوج ہے جو ہے یہی ہماری فوج ہے, اس کے علاوہ کوئی ریاست قابل قبول نہیں ہے. صحیح. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ فرقہ واریت ختم نہیں ہو جانی چاہیے؟ کیونکہ ایک مغرب سے ایک بڑا دشمن آپ کا نکل کے مشرق کی طرف آ چکا ہے, اور یہ ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. الحاد جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے ان مشرقی ممالک میں, خاص طور پہ یہ انڈیا, پاکستان اور اس طرح کے ایشیا کے ممالک میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ فرقہ واریت جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے اور مشترکہ طور پہ مل کر مذہبی لوگوں کو ایک جو ہے وہ پالیسی بنانی چاہیے الحاد کے خلاف؟ یہ کوئی ابھی کا مسئلہ تھوڑی ہے جی. قرون اولیٰ کے بعد یعنی حضور اور صحابہ کے زمانوں کے بعد جتنے بھی ادوار آئے نا, اس میں مسلمانوں نے اپنی ترجیحات بنانے میں وہ ہمیشہ ناکام رہے. اندلس, قرطبہ اور جو ہے دیگر جو ہمارے شہر تھے, جب وہ ہاتھ سے جا رہے تھے نا تو اہل علم جو ہے وہ ضمنی ابحاث میں مصروف تھے. ایسا ہی. تو یہ فرقہ واریت والے معاملات جو ہے یقیناً ختم ہونے چاہیے, ہر ایک کی خواہش ہے.
اور جو الحاد اصل میں ہمارے دین کا بھی دشمن ہے، ہمارے پاکستان کا بھی دشمن جی ہے. ایسے تو اس کے مقابلے کے لیے علماء کو تیاری کرنی چاہیے اور جو ہے اپنی ترجیحات بنانی چاہیے، اور ترجیحات جو ہے وہ اپنی اپنی 1.5 انچ کی مساجد کو چھوڑ کر جو مشترکات ہے اس پر کام کرنا چاہیے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ مستقبل میں اس بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے باقاعدہ سے ایک پراپر کام کیا جائے؟ کیونکہ یقین کریں یہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آسٹریلیا گئے پی ایچ ڈی کے لیے، 6 مہینے کا ان کا کورس ہے، تو وہ اس کے اسکالرشپ پہ گئے تھے. تو وہاں پاکستانی مسلمان نوجوان جو سابقہ مسلمان تھے، تو انہوں نے مجھے آگے بتایا کہ حسن بھائی اکثریت جو پاکستان سے گئے وہ ملحد ہو گئے، اکثریت. تو چونکہ یہ پلیٹ فارم ہے، اس لیے میں آپ سے یہ بات کرنا بھی چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں اگر نہیں سوچا تو آپ ضرور سوچیں اس بارے میں. آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کو اور دیگر علماء کو اور ہم جیسے لوگوں کو بھی، جس کی جہاں ذمہ داری وہ اپنی ذمہ داری اور فرائض کو انجام دے. اچھا مجھے یہ بتائیں حضرت کہ آپ شام سے پڑھائی کر کے آئے، ماشاء اللہ سے آپ نے درس نظامی بھی کیا. تو جیسے ایک ڈگری ہوتی ہے MBA ماسٹرز کی ڈگری ہے، MBA کی ڈگری کی 100 سال 110 سال پرانی تاریخ ہے. درس نظامی کی کیا تاریخ ہے؟ درس نظامی کہاں سے آیا؟ اصل میں درس نظامی تو یہ جو اصطلاح ہے یہ بر صغیر کی بنائی ہوئی ہے، لیکن اس میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اس میں جو بکس ہیں وہ کوئی 5ویں صدی کی ہے، کوئی 6ٹھی صدی کی ہے، کوئی 7ویں صدی کی ہے. اس طریقے سے مختلف کتب کو جمع کر کے جو ہے بر صغیر میں اورنگزیب عالمگیر کا جو دور تھا اس میں درس نظامی کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد سے یہ تاریخ ہماری چلتی آ رہی ہے. لیکن اصل ہوتا ہے سلیبس. جو ہمارا سلیبس ہے نا وہ بہت پرانا ہے. اگر یوں کہہ لیں کہ وہ اس میں ہزار سال پرانی بکس بھی پڑھائی جاتی ہیں تو شاید اس میں مبالغہ نہ ہو. جیسے احادیث کی کتب ہے وہ تو 3ری قرن سے ہے، 2ری صدی سے ہے، 3ری صدی سے بھی احادیث کی کتب ہے. تو اصل سلیبس کی بات ہوتی ہے درس نظامی. پھر وقت کے ساتھ اس میں کہیں جدت بھی آتی گئی، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی کم ہوتا گیا. پہلے 15 سال کی تھی، بلکہ 18 سال کی بھی میں بزرگوں سے سنتا ہوں کہ 18 سال 20 سال علماء کے پاس پڑھتے تھے. 12 سال ہوا، 8 سال ہوا، تو اب 6 سال پر بلکہ 5 سال پر بھی کہیں ہوتا ہے. تو یہ ٹائم پیریڈ اور سلیبس کم ہوتا گیا اور درس نظامی. لیکن جتنا ٹائم کم ہوتا گیا اس علماء میں جو پختگی ہے وہ کم ہوتی گئی، کمزور ہوتی گئی. اچھا، مطالعے کا شوق بھی پھر کم ہوتا گیا نا جی تسلسل کے ساتھ. ایسا ہی. اچھا، شام کے جو درس نظامی ہے، جو سلیبس ہے، وہاں کے سلیبس اور یہاں کے سلیبس میں کوئی فرق ہے؟ یعنی وہاں جو پڑھایا جاتا ہے وہ اور یہاں کی پڑھائی میں مجھے ڈر لگتا ہے. آپ مسکرا رہے ہیں تو آپ ڈر لگتا ہے مجھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اگر ملک شام کے درس نظامی کی بات کروں تو یہاں کے علماء ناراض نہ ہو جائیں. تو بہتری کے لیے تو آپ بات کر سکتے جی، وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، یوں سمجھ لیں. جس ادارے میں ہم پڑھتے تھے اس میں دنیا بھر کے 70 ممالک کے لوگ پڑھتے تھے. واہ واہ. اب آپ یوں سمجھیں کہ وہاں پر صرف فقہ حنفی نہیں پڑھائی جاتی. جی، میرا یہ سوال فقہ شافعی، فقہ مالک اور حنبلی، یہ 4 مذاہب پڑھائے جاتے تھے. اب آپ کی چوائس ہے، آپ جس شعبے میں جا کر ایڈمیشن لے لیں، ٹھیک ہے. پھر ہمارے یہاں جو ہے اب تو خیر تخصص مطلب اسپیشلائزیشن جس کو کہتے ہیں وہ مختلف چیزوں میں ہو رہی ہے. وہاں شروع سے یہ رواج ہے، آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں حدیث پڑھیں 4 سال تک. تو بہت زیادہ فرق ہے، سلیبس میں بہت فرق ہے. ہر نئی چیز جو دنیا میں آتی ہے وہ وہاں کی درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے. ہمارا جو سلیبس ہے پاکستان کا وہ 100 سال پرانا ہے، ایٹ لیسٹ کم از کم 100 سال پرانا ہے، اور ہم اسی کو پڑھا رہے ہیں، اسی کو پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کرے آنے والے دنوں میں ہمارا سلیبس بہتر ہو. یہ تو آپ نے بات کی، تو یہ تو مخالفین بات کرتے ہیں یہ جو آپ نے بات کی، لیکن آپ نے تو خیر ظاہر سی بات ہے، آپ نے اچھی انٹینشنز میں بات کی ہے اور بات کرنی بھی چاہیے. ایک چیز میں اگر کہیں کوتاہی ہے، کمی ہے تو اس کو بدلنا چاہیے، اور دنیا ایسی ہے. بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، میری اصلاح کرے کہ آپ نے فرمایا مفہوم ہے کہ دانا ہے وہ شخص جو اپنے عہد کو جانتا ہو. جی، تو میں نے کہیں پڑھی تھی تو مجھے بھی یاد آ گئی. تو بلکہ یہ تو مطلوب ہے جی شریعت میں کہ اپنے عہد کو جاننا ہے. حضور نے فرمایا کہ جانے کہ آپ کے ارد گرد کے ماحول میں ہو کیا رہا ہے. مفہوم کئی احادیث کا یہ بنتا ہے. تو یہ تو ضروری مطلوب ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ہونا ہی چاہیے. جی، جب آپ کو نہ پتا ہو کہ آپ کے زمانے میں کیا چل رہا ہے تو آپ کیا کام کریں گے.
اچھا وہاں کا جب آپ 4 فقہ پڑھ رہے ہیں یعنی آپ کے سامنے حنفی تو ہیں, مالکی بھی ہیں, شافعی بھی ہیں, حنبلی بھی حضرات بھی ہیں, ان کے علماء بھی ہیں, پھر ان کے کتب بھی ہیں, تو وہ برداشت کا جو لیول ہے وہ کس اس پہ ہوگا, عروج پہ ہوگا کہ علم کا, برداشت کا اور بھائی چارگی کا؟ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. حالانکہ یہ پلیٹ فارم نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم نے ساری زندگی یہاں پاکستان میں دیکھا کہ 2 مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اس بات کے اوپر مناظرہ کر رہے ہیں کہ رفع یدین حضور کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. احناف جو ہم حنفی ہیں ان میں نہیں ہے, اور دیگر لوگ کرتے ہیں. وہاں گئے, وہاں جا کے دیکھا کہ شافعی تو رفع یدین کرتے ہیں, اور وہ جو ہے عقائد کے اعتبار سے ہمارے جیسے ہی ہیں. تو پھر میرے ذہن میں سوال ہوا کہ ہم جو ہے اس بات کے اوپر مناظرے کرتے رہے, یہ تو آدھی دنیا کرتی ہے. تو پھر جیسے جیسے شعور آتا گیا تو رفع یدین بھی اسلام کا حصہ ہے, اور ہم احناف ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ نے نہیں کرنا, تو ہم ان کے مقلد ہیں اس لیے ہم نہیں کرتے. لیکن یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ مناظرے کا ٹاپک نہیں تھا, اور ہم یہاں پر اس بات پر ابھی بھی پھنسے ہیں. جی ایسے ہی اور ایک دوسرے پہ فتویٰ بھی لگا رہے ہوتے ہیں اس معاملے میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو درس نظامی کے دورانیے میں, مطلب وہ ابتدائی تعلیم ہوتی ہے نا, اس میں یہ سمجھ لے کہ بھائی یہ بھی دنیا کا حصہ ہے, یہ بھی دین کا حصہ ہے, یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے. تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ زندگی بھر اس ٹاپک پر مناظرہ کرے گا. یعنی جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو اس جگہ پہ کہیں نہ کہیں کچھ وقت گزار کے آنا چاہیے. اس طرح کے جو زیادہ شدت پسند ہے انہیں تو زیادہ جانا چاہیے تاکہ وہ دنیا دیکھے. واضح طور پر میں فرق کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں تربیت کا حصہ ہوتا ہے. آپ جب تک باہر نہیں جائیں گے, میں کنویں کے مینڈک کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا, لیکن باہر جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کس طرح سے اسٹڈی کرتی ہے, ان کا ریسرچ سینٹر کیسے بنتا ہے, اور ریسرچ کا جو میکنزم ہے وہ کیسا ہے, اور کس طرح سے وہ دنیا کے اسپیڈ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. واہ واہ. اچھا یہ جو اسناد ہوتی ہیں جو ملتی ہیں حدیثوں کی, وہ آپ کو شام سے بھی ملی ہو, یہاں سے بھی ملی ہے؟ اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ ویسے یہ حدیث کے اسناد ہوتا کیا؟ آسان الفاظ میں کہ ناظرین کو سمجھ میں آ جائے. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ علمی طور پہ بھی یہ سوالات پوچھیں گے. سند کی پہلے تو اہمیت سمجھ لیں. ایک قول ہے کہ اگر سند نہیں ہوتی تو جس کو جو کہنا ہے وہ کہتا رہتا, لیکن سند کا ہونا اس لیے اہم ہے کہ سند جو ہے وہ توثیق کرتی ہے کہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے, جھوٹ کہہ رہا ہے کہنے والا یا سچ کہہ رہا ہے. تو سند کا آسان مفہوم یوں سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارکہ سنی سیدنا صدیق اکبر نے, صدیق اکبر سے سنی فلاں تابعین نے, فلاں تابعی سے سنی فلاں نے, اور فلاں سے سنتے سنتے بلال سلیم نے سنی. اچھا یہ چین ہے, یہ جو پوری چین ہے نا, سلسلہ وار ہے, یہ سند ہے. واہ. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ سند ہے تو ہم توثیق کر سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کی جانچ پڑتال جراح کرتے ہیں اس پر. واہ. تو یہ سند ہے. صحیح. ہمارے یہاں کیا رواج ہے کہ جیسے جو ہمیں احادیث کی سند یا اجازت اس کو کہتے ہیں جو ملی ہے, وہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں دی ہے, ہمارے ٹیچرز نے دی ہے. انہوں نے اپنے ٹیچر سے سنی, انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنی, اور یوں سلسلہ وار حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ احادیث کی سند پہنچتی ہے. جی. آپ کو شام سے بھی ملی ہوئی, یہاں سے بھی ملی؟ میرے پاس بہت ساری اجازتیں ہیں سند کی. حدیث میں بخاری شریف کی بھی ہے, بلکہ اگر یہاں ذکر کر دوں تو پاکستان کے اور ہندوستان کے علماء نے جو دی ہے اجازتیں, وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتی ہے. پھر عرب کی سندیں میرے پاس الگ ہیں جو مختلف مشائخ سے مختلف بکس کی ہمیں ملی ہیں. جی. اچھا, آپ چونکہ آج بیٹھ بھی گئے میرے ساتھ اور مجھے موقع بھی مل گیا آپ سے بات کرنے کا, تو میں ہر موضوع پہ آپ سے بات کروں گا. اور میرا جو ہے وہ پیٹرن آپ کو پتہ ہی ہے, ذرا تھوڑا سا ہارڈ کور ہوتا ہے, تو اگر آپ وہ جواب نہ دینا بھی چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو لیفٹ کر سکتے ہیں. مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے بارے میں الزام لگتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ سیٹھی جو ہمارے نہیں ہوتے وہ فنڈز کرتے, جیسے مسجدوں میں بن گئے, ہر مسجد میں وہ فنڈ کرتے ہیں اور پھر وہ مسجدوں میں
جو ہے وہ ان کی اجارہ داری بھی ہوتی ہے, اللہ معاف کرے, ایسا آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا. تو الزام لگتا ہے مذہبی سیاسی جماعتوں میں فنڈز جو ہے وہ سیٹھیے دیتے ہیں. اگر یہ الزام درست ہے, مجھے نہیں پتا, اگر یہ درست ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے تو وہ جماعت کا جو نریٹو ہے یا موٹو ہے یا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا یا کمپرومائز ہوگا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ پہلے تو احسن صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سی سیاسی جماعت بغیر فنڈ کے چلتی ہے؟ اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ اس دنیا میں کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جو فنڈنگ کے بغیر رن ہوتی ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. تو پھر یہ الزام صرف مذہبی سیاسی جماعتوں پہ کیوں؟ واہ, یہ اچھا اینگل, ٹھیک ہے, یہ اچھا, بالکل. اگر تو فنڈ لینا ہی گناہ ہے تو وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. ایسے بالکل. تو دیکھیں, مذہبی سیاسی جماعت ہو یا سیاسی جماعت ہو, فنڈنگ تو تحریکوں کی ضرورت ہے, بالکل. لیکن جہاں سیٹھیے کا لفظ آپ نے یوز کیا نا, مجھے اس سے ایسا محسوس ہوا کہ کیا نیریٹو چینج ہو جاتا ہے اس کے کہنے پر؟ تو وہ قیادت ہی کیا جو فنڈنگ یا پیسوں کے لیے اپنا نظریہ, اپنی سوچ, اپنا منشور بدل دے. تو میں سمجھتا ہوں یہ قیادت کی سب سے زیادہ, سب سے بڑی نااہلی ہے کہ وہ پیسے, سیٹ, فنڈنگ اور روپیے کے لیے جو ہے وہ اپنا نیریٹو بدل دے, اپنی جو ہے وہ نظریہ, اپنی فکر بدل دے, اپنا منشور بدل دے. تو یہ سب سے بڑی تو قیادت کی نااہلی ہے. ہم اس بات پر قائم ہیں اور ہمارا پروفائل اس بات کی اس گواہی دیتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی جو ہے نا پیسوں کے لیے, کسی سیٹ کے کہنے پہ جو ہے کوئی کام نہیں کیا. اگر کسی کو ہمارے ساتھ چلنا ہے تو وہ ہمارے مزاج کے مطابق چلے. پیسہ دینا ہے دے, نہیں دینا نہ دے. پیسے تنظیموں کی ضرورت ضرور ہے, مجبوری نہیں ہے. بالکل, میں آپ کو جانتا ہوں اور ناظرین کو میں بتانا چاہوں کہ بالکل ہی اسی طرح ہے. یہ ان کا, بلال بھائی کا یہی ہے کہ آپ نے جو فنڈ دینا ہے ٹھیک ہے, لیکن نظریہ وہی ہوگا جو ہماری پارٹی کا نظریہ ہے. اور مجھے آپ کے والد صاحب کی بار بار یاد آ جاتی ہے کیونکہ ان کی ہم نے بڑی, چونکہ ہم جوان ہو رہے تھے تو ان کی تقریریں ہم نے بڑی سنی ہے, تو وہ بھی اسی طرح کی ہی بات کرتے. کہہ رہے آپ آئیں, آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے, آپ کو چائے بھی دیں گے, آپ کو عزت بھی دیں گے, لیکن نظریے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو مجھے وہ بات بار بار یاد آ جاتی ہے جب آپ سے میں بات کرتا ہوں آپ کے والد صاحب کی تقریر کی. اچھا, آپ سیاست میں بھی ماشاءاللہ ہیں, تو آپ نے ویسے سیاست پہ بھی بات کی, لیکن آپ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیا منشور ہے آپ کا, یا آپ الیکشن لڑ کے جیت کے خدمت کے عوض آنا چاہ رہے ہیں, اپنی جماعت کی جو نظریہ ہے اس کو پھیلانا چاہ رہے ہیں, آپ کا کیا مقصد ہے الیکشن کا؟ ابھی جو 2024 کا الیکشن ہے نا, اس میں میں لیاری سے ایک بار پھر الیکشن لڑ رہا ہوں, PS 107 سے. ہم نے لیاری الائنس بنایا ہے علاقائی سیاست کے لیے. 76 سال ہو گئے پاکستان کو. جب میں لیاری, بلدیہ ٹاؤن, اورنگی ٹاؤن, ان ایریاز میں موو ہوتا ہوں نا سر, یہاں ضروریات زندگی کا ہونا بہت دور کی بات ہے. سڑکیں بھی نہیں ہیں, ایسے ہی, بالکل سیوریج نہیں ہے, انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہے. تو ہمارے پاس جو ہے ضروریات زندگی کے لیے بحث کرنا تو بہت دور کی بات ہے, چلنے کے لیے تو سڑکیں ہی نہیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے جو اہم ایشوز ہیں علاقائی وہ حل ہونے چاہیے. مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, پچھلے 1 سال میں بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں, 1 سال پورا ہو چکا ہے بلدیاتی الیکشن کو. اس پورے لیاری ٹاؤن میں جو ہے ایک سیاسی جماعت ون کی ہے, اس نے ون کیا ہے. اس 1 سال میں اس نے لیاری میں کوئی کام نہیں کیا. بالکل. حالانکہ 1 سال ہمیں دیا جائے لیاری میں اور ہم لیاری کا نقشہ بدل کے دیں گے. بہت سارے کام آواز اٹھانے سے ہی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو ابھی فی الحال ہمارا فوکس جو ہے وہ شہر کراچی اور اس کے مختلف اضلاع میں مختلف ایریاز ہیں جہاں سے ہم سیاسی طور پر, سماجی طور پر وہاں پر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر قوم نے ہمیں موقع دیا تو اس پہ واضح فرق آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. اچھا, اگر آپ نہیں جیتے تو پھر خدمت جاری رکھیں گے یا اس کو؟ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ آپ ہمارا پروفائل ایک بار چیک کر سکتے ہیں. ہم نے بلدیہ ٹاؤن میں بہت مختصر سیاست کی, لیکن 1200 گز پر ہم نے ہاسپٹل بھی بنایا جو آج تک چل رہا ہے. 450 بچے جو معذور ہیں, CP چائلڈ جنہیں کہتے ہیں,
ان کا علاج جو لیاقت نیشنل کرتا ہے, آغا خان ہاسپٹل میں ہوتا ہے, وہ ہم بلدیہ ٹاؤن میں کر رہے ہیں. وہ پیسے لے کر کرتے ہیں, ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چند ایک دوست ہم مل کر چلا رہے ہیں اسے. ہمارے یہاں مدرسہ بھی موجود ہے, آپ بلدیہ کے دیگر مدارس بھی دیکھیں, میرے مدرسے کو بھی دیکھیں. ہم مسجد بھی بنا رہے ہیں اچھی. ہم نے اسکولنگ سسٹم بھی دی بلیسنگ کے نام سے ڈالا ہوا ہے. تو یہ سارے کام بغیر ووٹ کے کر رہے ہیں, یا ووٹ کی لالچ میں نہیں کر رہے. یقیناً یہ سماجی اور نیک نیتی کے ساتھ اور ایک اپنی قوم کو بلڈ کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ لیاری میں بھی جیت اور ہار تو یہ الیکشن کا حصہ ہوتے, یہ سارے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے لوگ سیاست بھی کرتے رہے, سماجی کام بھی کرتے رہے, خدمت بھی کرتے رہے, لیکن جب ملک کی بات آ گئی تو وہ جو ہے اپنے پیسے لے کر, اپنی قوم لے کر, اپنی جو جس چیز کی بھی پکار ہوئی وہ انہوں نے لبیک کہتے ہوئے حاضر کر دیا اس ملک کے لیے. ایسے ہی. اچھا, میں آخری سوال یہ کروں گا, جو نظام ہے ہمارا, جو سسٹم ہے, اس سے آپ کتنا مطمئن؟ میں سمجھتا ہوں کہ 76 سالوں میں جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا نا, وہ مقصد لا حاصل ہے. تو لیکن آج کا جو نوجوان ہے, اگر وہ تہیہ کر لے کہ ہم نے پاکستان کو ان مقاصد کے حصول کے لیے دوبارہ سے جد و جہد کرنی ہے. پاکستان بن گیا, اب پاکستان کو بچانا ہے, اب پاکستان کو ایک فلاحی اسٹیٹ کی طرف لے کے جانا ہے. نوجوان چاہیں تو ہو سکتا ہے. آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ جاتے ہوئے؟ آخر میں اپنی قوم سے بھی اور لیاری کی قوم سے بھی اور اوورال پورے پاکستان میں بھی ایماندار لوگوں کو منتخب کریں. الیکشن سر پر ہیں, اگر تو الیکشن ہو جاتے ہیں تو جو ہے ایماندار لوگ, دیانتدار لوگوں کو منتخب کریں. اچھے امیدوار چنیں گے, وہی آپ کی بہترین زندگی کا بھی اور بہترین جو ہے انوائرمنٹ کے ذمہ دار ہوں گے, اور وہی ملک کی ترقی میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گے. آپ نے بڑے ایک جملہ کہا, اگر تو الیکشن ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے اس جملے میں جا رہا تھا, ختم کر رہا تھا پروگرام, لے کے ایسا آپ نے کیوں کہا؟ اور مسکراہٹ بھی ہے آپ کے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے. ہاں اچھا, لیکن جو وہ کہتے ہیں نا وائبس آتی ہیں, اس طریقے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں. تو اگر الیکشن ہو گئے تو جو ہے اچھے لوگوں کا چوائس کریں, اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر انتظار کریں, جب الیکشن ہو تب انتخاب کریں اچھے لوگوں کا. لیکن الیکشن میرا ذاتی رائے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ ہو جائے تو اچھا ہے, تاکہ عوامی حکومت آ جائے نا. آپ کی کیا رائے؟ جی, میں یہی سمجھتا ہوں کہ جلد الیکشن ہونے چاہیے, اور جو ہے وہ اچھے لوگ منتخب ہوں, حکومت بنائے, اور جو ہے ملک آگے کی طرف اپنا سفر پورا کرے. بہت شکریہ بلال بھائی, آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. ناظرین کرام, آپ نے بلال سلیم قادری صاحب کی بات سنی, اور آپ ان کی باتوں سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیں, اگلے شو میں ملیں گے. اللہ حافظ.